السلام علیکم۔ میں ایم ایس سی ایس سے فرخ آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن فہمی کا ایک نیا کورس لے کر آیا ہوں۔ اچھا جی، تو ہم اس قرآن فہمی کورس کی جو ابتدا کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو سینکڑوں ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن فہمی کورس، قرآن کی تفسیر کے کورس جاری و ساری ہیں اللہ کے فضل سے، تو وہاں اب ایک نئے کورس کی کیا ضرورت ہے؟ تو دراصل یہ کورس اسکول اور کالج کے بچوں اور بچیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ایک طرف تو یہ بچوں کے لیے آسان ہو، ساتھ ہی قرآن کے الفاظ کے ساتھ ان کی ایسی وابستگی ہو جائے کہ آخرکار ان کو قرآن بغیر ترجمے کے بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بظاہر تو جو الفاظ ہوں گے وہ ایسا لگے گا کہ وہ ترجمہ تحت اللفظ لکھا گیا ہے، لیکن بہت جگہ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ معنی کو آسان بنانے یا بچوں کے حساب سے بنا کے اس کو ڈھال کے ترجمہ کیا ہے۔ تو اچھا، اس ترجمے کی کوئی نئی بنیاد نہیں رکھی گئی، یہ جو علماء کے تراجم موجود ہیں اسی سے استفادہ کیا ہے، کوئی نیا ترجمہ ہم نہیں کر رہے اور کوئی نئی بات اس میں نہیں کرنے جا رہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی اس میں ہم نہیں کھڑا کرنے جا رہے، کوئی کسی قسم کی اختلاف کو ہوا نہیں دی جائے گی، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی کہ ترجمہ اس طرح سے بچوں کے لیے ترتیب دیا جائے کہ جتنے بھی مسالک ہیں وہ اطمینان سے اپنے بچوں کو سنوا سکیں۔ کوئی ایجنڈا اس میں خدا نخواستہ فالو ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، اب یہ مجبوری ہے، یہ بات کرنی پڑ رہی ہے پاکستان کے تناظر میں، لیکن بہرحال ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم تمام ہی مکتبہ فکر کے علماء کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو بات ایسی ہو جو کہ صحیح بات ہو، قرآن کا صحیح ترجمہ ہو اور اس میں فرقہ واریت پہ ہوا نہ دی جا رہی ہو۔ پھر آگے اس کی تفصیلات میں آپ اپنے بچے کو جیسا مزید اس کی تفسیر میں جانا چاہیں آپ لے جائیں، یہ بنیادی سا کورس ہوگا جس میں بچے کو قرآن کی بیسک انڈرسٹینڈنگ دے دی جائے گی۔ اچھا، اس کام کو کرنے سے پہلے ہم نے اجازت بھی لی اساتذہ سے اور ان کو ریویو کرواتے رہے ہیں، کرواتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو ایک وجہ تو یہ بنی کہ اب موجودہ موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بچوں کے پاس ایکسیس ہے تمام چیزوں کی، نا وہ قرآن کے ترجمے تک پہنچ سکتے ہیں کسی بھی ذریعے سے بڑی آسانی سے، اور ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے کسی بھی عالم نے تفسیر لکھی ہے وہ بچوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں لکھی، یہ سوچ کے نہیں لکھی کہ اس کو خاص طور پہ بچے ہی پڑھیں۔ تو جب بچے پہنچ رہے ہیں تفسیر تک یا ترجمے تک اور وہ بچوں کے لیول یا ایکسپوجر کے حساب سے نہیں لکھے گئے، تو پھر پیرنٹس یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ترجمے سے اوائڈ کروائیں، بچوں کو ترجمہ نہ پڑھنے دیں، ان کو بعض اوقات ڈانٹ پڑتی ہے بچوں کو، یا بچوں کو بعض اوقات دور رکھا جاتا ہے اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا پیرنٹس کے پاس، تو بڑا عجیب سی ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے پیرنٹس کے لیے کہ کیا کریں، مطلب ترجمہ یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے بچے کو بھائی ترجمہ نہیں پڑھو، بری بات ہے، مطلب یہ تو غلط بات ہو گئی۔ تو اکثر پیرنٹس اس مسئلے کا شکار رہے، اور خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں تو ہمیں پتہ ہے کہ چاہے بچہ بالغ بھی ہو جائے تو ہم کافی عرصے تک بچے کے سامنے بہت سی باتیں کھل کر نہیں کی جاتی نا، یہاں پہ یہ ہمارے اپنے معاشرے کا ایک حسن ہے، ایک رواج ہے۔ تو اب یہ تربیت والدین کی بھی نہیں ہوئی بھی کہ وہ بچے کو کون سا کانسیپٹ کن الفاظ میں سمجھا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، بچے کا بھی اور والدین کا بھی۔ پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ کہ اب یہ والی بات میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں، اب یہ والا لفظ اس نے قرآن میں پڑھ لیا، اب اس کو کیا بتاؤں، اس کا کیا مطلب، کیسے سمجھاؤں اس کو۔ تو یہ پیرنٹس کے لیے ایک جنرلی مسئلہ نظر آتا رہا ہم کو۔ اچھا، ہم چونکہ ایم ایس ای ایس تدریس کے عمل کے ساتھ تو کئی دہائیوں سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اور بچوں کی تدریس کے سلسلے میں تحقیقی کام جاری و ساری ہے زور و شور سے، اور بہت کچھ آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے، تو وہ پھر اس سلسلے میں ایک الگ ڈسکشن ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو چونکہ ہمارا یہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن اور سکسیزفل کمیونیکیشن کرنے کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے، تو ہمارے لیے کافی آسان سا تھا کہ بچوں کو چیزیں سمجھائی جائیں۔
تو ہم نے شروع میں اپنے بچوں کے لیے شروع کیا کہ جو ہمارے سسٹم سے ریلیونٹ بچے ہیں ان کو قرآن اور حدیث سکھا رہے تھے اور ان کو سمجھ میں آ رہی تھی، اور بہت سے ایسے ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے تھے جو کہ جنرلی ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے پیرنٹس یا ٹیچرس کے لیے کہ اس کو کیسے ڈسکس کریں۔ تو ہم نے سیکھا کہ وہ کس طرح سے بچوں کو وہ کانسیپٹ ڈلیور کیے جا سکتے ہیں بغیر اپنی معاشرتی اقدار کو چھیڑے ہوئے۔ تو اس کو جب اور لوگوں نے دیکھا تو اس کو کافی سراہا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام ہے، اس کو تو آپ باقی لوگوں کے لیے بھی کریں، آپ اس کو اپنے MSCS کے بچوں کے ساتھ کے لیے کیوں محدود کرتے ہیں؟ یہ تو اس وقت کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے، تو اس کو باقی معاشرے کے بچوں کو بھی ڈلیور کریں۔ تو بہرحال پھر اس کے لیے اگر اس طرح سے بات آئی تو پھر ہم نے باقاعدہ پھر اجازت لی اور دعائیں لیں اساتذہ اور بزرگوں کی، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کر کے اس کام کو شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جو ہے وہ درست رکھیں اور اپنی رضا کی خاطر ہی رکھیں، اور اس کام میں خیر و برکت پیدا فرمائیں۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، اور یہ کہ ہر طرح کی خطاؤں سے اس کو محفوظ رکھیں۔ کوشش تو ہم اپنی طور پہ پوری کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تبھی یہ کام کامیاب ہو سکے گا۔ تو یہ ہو گئی اس کا انٹروڈکشن۔ اچھا، اس کام سے بچے فائدہ اٹھا سکیں گے، جیسے میں نے کہا کہ کوشش یہ کروں گا کہ اس طرح سے ترجمہ یا مفہوم اس طرح سے بیان کیا جائے کہ آہستہ آہستہ الفاظ کے ساتھ بچوں کو کی ایک ہم آہنگی ہو جائے، اس بچوں کے لیے وہ الفاظ آسان ہو جائے۔ اور اچھا، یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم کہ محض صرف لفظی ترجمہ بتا کے چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ کہ لفظی ترجمے کی مدد سے بچے کے ذہن میں عربی کا کانسیپٹ کلیئر کریں گے، ساتھ میں پھر وہ شان نزول اور علماء کی تفسیر سے جو ایسی کشید کر کے بات کی جائے گی کہ مختصر سے مختصر کرتے ہوئے لیکن بات اچھی طرح سے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بچے تو فائدہ اٹھا ہی سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں، جو قرآن کو اس طرح حرف بحرف کر کے سمجھنا چاہتے ہیں اور اس لیول پہ آنا چاہتے ہیں کہ ان کو معنی دیکھے بغیر بھی قرآن سمجھ میں آ سکے۔ ٹائم ٹیکنگ ہوگا، ظاہر ہے، یہ تو بچوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا، پیرنٹس کے پاس کم ہوتا ہے۔ بچے چونکہ کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کورس ورک کے طور پہ لے جا رہے ہیں، تو وہ تو پورا 1 سال بھی لگا سکتے ہیں اس کورس میں۔ پیرنٹس کے پاس عام طور پہ کم ٹائم ہوتا ہے، تو اگر پیرنٹ کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنی پیشنس ہے کہ وہ اس کورس سے گزر سکتا ہے، تو وہ بھی بالکل ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ اس کے اینڈ پہ نا آپ لوگوں کو قرآن کو بغیر ترجمے کے ہی چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہدایت پہ پوری طرح عمل کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو چلتے پھرتے میں مطلب ایک تفریح بنا کے کر لیا، جیسے نا مطلب آپ نے کسی کا بیان ہوتا ہے ویسے ہی لگا لیتے ہیں، 4 باتیں سنی 4 باتیں نہیں سنی۔ تو توجہ کے ساتھ کلاس کی طرح اگر اٹینڈ کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہی ہم نے سیکھا ہے، انفارملی نہیں اس کو لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بہت اچھا رہے گا اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک اور بچے مل کے کر رہے ہوں، جیسے امی اور بچے مل کے بیٹھ جائیں، تو اس سے بھی بہت اچھا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ بچے جو بھی یہ کورس اٹینڈ کر رہا ہے اس کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے، مجبوری ہے، یہ شرط ہے۔ قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اور اردو پڑھنی لکھنی آنی چاہیے، اور اردو چاہے اردو میں لکھتا ہو یا رومن میں لکھتے ہوں، دونوں میں چلے گی۔ ٹھیک ہے، بعض بچے ایسے بھی ہو سکتا ہے اس کو اٹینڈ کریں، اس کو جن کو اردو پراپرلی لکھنی نہیں آتی تو وہ رومن سے بھی کام چلا سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا اچھی طرح سے آنا چاہیے، بالکل ٹھیک، اور اردو پڑھنی لکھنی آنی چاہیے، چاہے وہ اردو میں ہو یا رومن میں ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایسا قرآن ہو۔ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 15 لائنوں والے جو قرآن آتے ہیں نا، حافظی قرآن جو کہلاتے ہیں، وہ والا قرآن ہو، کیونکہ میں بھی اسی قرآن کو لے کے چلوں گا، تو سیم ٹو سیم پیج نمبر ہمارا پلٹتا جائے گا۔ تو 15 لائنوں والا قرآن چاہیے، لیکن چھوٹا والا نہیں چاہیے، اور چکنے پیجز والا نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ آپ قرآن پہ ہی لکھیں گے سطر کے نیچے۔ تو 15 لائنوں والا قرآن ایسا لیا جائے جو تھوڑا سا بڑا ہو، کھلا اس پہ لکھا ہو، ٹھیک ہے، اور پیجز چکنے نہ ہوں۔ تو مختلف کمپنیز اس کی پبلشنگ پہ کام کر رہی ہیں۔ میرے پاس ایک دارالفکر کا ایک نسخہ ہے، ایک قدرت اللہ کمپنی کا نسخہ ہے۔ ایسے ہیں کہ 15 لائنوں والے بھی ہیں، تھوڑے بڑے بھی ہیں، رجسٹر سائز کے بڑے قرآن ہیں، اور ان کے سطروں کے درمیان میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ باریک ہینڈ رائٹنگ سے اپنا بیچ میں پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں اس میں۔ ایسا نہیں کہ پوری ایکسٹرا سطر چھوڑی ہوئی ہے، وہ والے بھی آتے ہیں جس میں پوری سطر چھوڑی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسا 15 لائنوں والا نہیں گزرا جس میں سطر چھوڑ کے انہوں نے دیو کہ آپ اس میں اپنے نوٹس ایڈ کر لیں۔ تو 15 لائن والا ایسا دیکھ لیا جائے جو تھوڑا سا کھلا اس میں جگہ ہو، اور بہتر ہے کہ چکنا پیج نہ ہو، کیونکہ چکنے پیج پہ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسا قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہر ایک کے پاس اپنا الگ ہونا چاہیے۔
اچھا، پھر آپ کے پاس ایک اچھی پینسل ہونی چاہیے، یا تو ہے کہ آپ کے پاس کلچ پینسل ہو. اب بہت سستی ہو گئی ہیں، بہت سستی کلچ پینسلز مل جاتی ہیں، اس کی ٹپس مل جاتی ہیں. کلچ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بار بار شارپ نہیں کرنا پڑتا، ورنہ ایک علت ہے نا بار بار آپ پینسل شارپ کریں. یا پھر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایک اچھی پینسل، آرٹ پینسلز جو ملتی ہیں اس میں بی، پاسبلی 9B کی پینسل اگر مل جائے، 7B 9B 5B، یہ جو بی پینسلز ہوتی ہیں تھوڑی ڈارک لکھتی ہیں، تو اس میں آپ کو زور کم لگانا پڑتا ہے. تھوڑی سافٹ پینسلز ہوتی ہیں تو اس سے پیج بھی خراب نہیں ہوتا اور لکھائی بھی ڈارک ہوتی ہے. تو یا تو بی پینسلز مل جائیں آپ کو 9B یا 7B یا 5B، نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کلچ پینسل ہو تاکہ آپ کو بار بار شارپ نہ کرنا پڑے، ورنہ ویسے سادی پینسل سے بھی کام چل جائے گا. تو یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی دعاؤں کے ساتھ اور انشاءاللہ اپنی پوری محنت کے ساتھ اس کام کو شروع کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی خدمت میں اس کے ڈے بائی ڈے میں آپ کو جتنی جلدی میں کر سکوں گا اتنی جلدی اس کی ویڈیوز آپ کے پاس اپلوڈ کرتا جاؤں گا. اور آپ اپنے سکون کے ساتھ اپنے وقت نکال کے اپنا سامان سامنے نکال کے اس کے بعد ایک ویڈیو اٹینڈ کریں گے، اور جو اس میں انسٹرکشنز مل رہی ہوں گی اس کو فالو کرتے جائیں گے، اور پھر یوں آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کا مفہوم آپ کو واضح ہوتا جائے گا، اور آپ اچھی طرح سے سمجھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے کہ قرآن کو جب ایک دفعہ آپ کو پڑھنا آ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو سمجھیں بھی، ضرور سمجھیں بھی. ٹھیک ہے. اور اگر بچوں سے میں بات کروں، بچوں سے مخاطب ہو کے اگر بات کی جائے، یا پیرنٹس اپنے بچوں کو کہنا چاہیں، تو یہ بات ان کو ضرور سمجھانی چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے. ایک طرف تو اس کو پڑھنا بے تحاشا ثواب ہے، اور بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے الحمدللہ، لیکن در حقیقت تو یہ ایک خط ہے نا جو ہمارے نام آیا، یہ ایک ہمارا ضابطۂ حیات ہے. تو اس کو اگر سمجھنے کی دل میں کوئی چاہت نہ ہوئی، کوئی طرف سمجھنے کی نہ ہوئی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ ہمارا بنیادی جو کانسیپٹ ہے قرآن سے ریلیٹڈ، وہ اس کو سمجھنے کا ہی ہونا چاہیے، کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو لیٹس سی، ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، بس اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قبول ہو جائے، ہماری کوشش کسی درجے میں قبول ہو جائے تاکہ ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکیں. تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں. السلام علیکم.